قرآن میں ذکر ہے یاجوج و ماجوج کا. آج ہم ان پراسرار قوموں کے بارے میں جو مواد ہمارے پاس ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. جی کہ یہ کون تھے، ذرائع کیا کہتے ہیں، پھر وہ جو دیوار بنائی گئی ان سے بچاؤ کے لیے اس کی کیا کہانی ہے، اور سب سے بڑا سوال وہ دیوار آج کہاں ہو سکتی ہے. بالکل، یہ اہم سوالات ہیں. تو چلے شروع کرتے ہیں. اچھا، بنیادی طور پر یہ جو یاجوج و ماجوج ہیں، روایات کہتی ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس ان کی نسل سے تھے. جی ہاں، دو بڑے قبائل کا ذکر ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے وحشی قسم کے قبائل تھے. اور یہ کہاں تھے، مطلب جغرافیائی طور پر؟ زیادہ تر جو حوالے ہیں وہ شمال مشرقی ایشیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان علاقوں میں یہ خاصی فساد پھیلاتے تھے. اچھا، فساد مطلب کس قسم کی تباہی؟ جی، تاریخی حوالے اور کچھ مذہبی متون بھی بتاتے ہیں کہ یہ ماسکو اور ٹوبلسک سے لے کر تبت، چین، ترکستان تک کے علاقوں میں پائے جاتے تھے شاید. اور ان کی طرف سے جو تباہی تھی وہ آس پاس کی قوموں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی. تو لوگ پریشان تھے ان سے بہت زیادہ. اور یہیں پھر ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے نا سورۃ الکہف میں؟ بالکل، ایک طاقتور اور انصاف پسند حکمران. قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی. کیسے مدد کی؟ انہوں نے وہ دیوار بنائی؟ جی، قصہ یہ ہے کہ وہ ایک سفر پر تھے اور دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان سے مدد مانگی. اچھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان بالکل الگ تھی. ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اوہ، تو پھر بات کیسے ہوئی؟ انہوں نے ایک مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کے ذریعے ان کی بات سمجھی اور ان کی درخواست سنی کہ ہمیں یاجوج و ماجوج سے بچائیں. اور پھر انہوں نے وہ مشہور دیوار بنائی. جی، لیکن اس سے پہلے ذوالقرنین کی اپنی شناخت کا سوال بھی اہم ہے. ہاں، یہ میں پوچھنے والی تھی. اس پر تو کافی اختلاف ہے نا؟ بہت زیادہ. علماء اور مورخین میں کوئی ایک حتمی رائے نہیں ہے. کچھ پرانے علماء سکندر اعظم کا نام لیتے ہیں، کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں کیا کوئی نئی تھیوری ہے؟ جی، آج کل بہت سے جو محققین ہیں ان کا رجحان فارس کے سائرس اعظم کی طرف ہے. سائرس؟ اچھا، وہ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو سائرس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، پھر اس کا عدل و انصاف سے حکومت کرنا، اور کچھ آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد بھی ہیں جو قرآن میں بیان کردہ اوصاف سے مطابقت رکھتے نظر آتے ہیں. یعنی سکندر والی بات پر اب زیادہ اتفاق نہیں؟ اس پر اعتراضات ہیں، خاص طور پر عقائد کے حوالے سے، اور قرآن میں جو کردار بیان ہوا ہے اس سے فرق پایا جاتا ہے. مگر جیسا میں نے کہا، حتمی طور پر کہنا مشکل ہے. واللہ عالم. صحیح. اچھا، چلے واپس دیوار پر آتے. یہ دیوار خاص کیوں تھی؟ اس کی بناوٹ، قرآن کی جو تفصیل ہے وہ بہت واضح ہے. یہ لوہے کی بڑی بڑی چادروں یا شاید بلاکس سے بنی تھی. صرف لوہا؟ نہیں، لوہے کے ساتھ پگھلایا ہوا تانبا استعمال کیا گیا تھا. ان دونوں کو ملا کر ایک انتہائی مضبوط رکاوٹ کھڑی کی گئی. واو، لوہا اور تانبا، یہ تو واقعی بہت مضبوط ہوگی. جی ہاں، اور یہی تفصیل ہمیں اس کے ممکنہ مقام کو تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے. کیسے؟ دیکھیں، جیسے دیوار چین ہے، بہت مشہور ہے، لیکن وہ تو پتھر اور مٹی سے بنی ہے نا. ٹھیک. اسی طرح یمن میں ایک پرانا سد معرب تھا. وہ بھی بہت بڑا سٹرکچر تھا، لیکن وہ پانی کا بند تھا، کوئی لوہے تانبے کی دیوار نہیں. تو یہ دونوں جگہیں تو نہیں ہو سکتی؟ جی، قرآنی تفصیل کی بنیاد پر یہ ممکن نظر نہیں آتا. اچھا، ایک اور بات، ذوالقرنین نے جب یہ دیوار بنا لی تو کیا کہا تھا؟ کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، بالکل نہیں. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بن گئی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ دیوار ٹوٹے گی ایک دن اور یہ قومیں پھر نکلیں گی. جی، قرآن کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج و ماجوج دوبارہ ظاہر ہوں گے. یہ تو بہت اہم بات ہے. اچھا، تو اب سب سے بڑا سوال، یہ دیوار آج ہے کہاں؟ یہی تو اصل معمہ ہے. کوئی ایک متفقہ جگہ معلوم نہیں. لیکن کچھ اندازے تو ہوں گے. ماہرین کیا کہتے ہیں؟ زیادہ تر جو رجحان ہے علماء اور جغرافیہ دانوں کا، وہ قفقاز یعنی کوکسس کے پہاڑی سلسلے کی طرف ہے. قفقاز یہ کہاں ہے؟ یہ بحریہ اسود اور بحریہ کیسپین کے درمیان کا پہاڑی علاقہ ہے. اچھا، اور وہاں کیوں؟
क्या वजह है? देखें, इस इलाके में कई बहुत तंग पहाड़ी दर्रे हैं, पासेस जिन्हें कहते हैं। ये कदीम जमाने से शुमाल और जुनूब के बीच आने जाने के रास्ते रहे हैं। ठीक। उनमें से एक बहुत मशहूर है दर्रे दारियाल। गॉर्ज। कुछ पुरानी तारीखी रिवायात और जोग्राफियाई किताबों में इन दुर्रों पर मतलब लोहे के दरवाजों या रुकावटों का जिक्र मिलता है। ओह, तो हो सकता है वो उसी दीवार का जिक्र हो। इम्कान है, ये वाज़े तौर पर साबित तो नहीं हुआ, कोई आसार नहीं मिले अभी तक, लेकिन इशारे मिलते हैं। और जोग्राफियाई तौर पे भी ये जगह ज्यादा मुमकिन लगती है याजूज और माजूज के असल इलाके के हवाले से। तो हतमी तो नहीं पता, लेकिन कफकास का इलाका सबसे मजबूत उम्मीदवार है, आप ये कह रहे हैं? जी, ज्यादातर तहकीक इसी तरफ इशारा करती है। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, याजूज और माजूज कदीम फसादी कबाइल थे। उन्हें जुल्करनैन ने रोका। जी, एक ताकतवर और आदिल हुक्मरान ने। और रोका कैसे? लोहे और पिघले हुए तांबे की एक बहुत ही खास दीवार बनाकर। बिल्कुल, जो दो पहाड़ों के दरमियान बनाई गई। और उस दीवार का सबसे मुमकिना मकाम, अगरचे यकीनी नहीं, वो कफकास के पहाड़ों में कोई दर्रा हो सकता है। जी हाँ, यही समझा जाता है। और ये दीवार हमेशा कायम नहीं रहेगी, अल्लाह के हुक्म से एक दिन टूट जाएगी। जी, और ये कौमें दोबारा निकलेंगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही। आज की ये सारी बातचीत सुनकर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जी, ये जो जुल्करनैन की शनाख्त है या दीवार का मुकाम है, इस बारे में इतनी गैर यकीनी कैफियत क्यों है? इतनी मुख्तलिफ आरा क्यों है? ये चीज हमें क्या सिखाती है कि हम पुरानी कहानियों, तारीख, अकीदे और जुग्राफिया के इस मिलाप को कैसे समझें? ये वाकई एक गहरा सवाल है, गौर तलब नुक्ता है।